نیلم ایک طوائف تھی اور یہ مشکل تھا کہ لوگ اسے حقارت سے نہ دیکھتے۔ خود وہ بھی اپنے آپ سے نفرت کرتی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ کون تھی اور کہاں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے حافظے میں کوٹھے کے سوا دوسری اور کوئی تصویر نہ تھی۔ ہاں، ایک چھوٹی سی تصویر اس کی یادداشت میں کبھی کبھی ابھرا کرتی تھی۔ ایک عورت، ایک مرد اور وہ خود، ایک خوبصورت سا گھر۔ اسے خود علم نہیں تھا کہ یہ تصویر اس کے ذہن میں کیوں آ جاتی ہے۔ کیا اس کے بچپن کا کوئی نقش ہے؟ کیا اسے کہیں اور سے اٹھا کر اس غلیظ ترین جگہ پہ لے کر آیا گیا تھا جہاں روز اس کی عزت پامال ہوتی تھی؟ یا پھر وہ یہیں ان کنجروں میں ہی پیدا ہوئی تھی؟ وہ طوائف تھی، لیکن یہ پیشہ اس سے اختیار کروایا گیا تھا۔ اس نے کبھی خوشی سے اپنا جسم فروخت نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اب تک اس گھنونے ترین کاروبار کی عادی نہیں ہوئی تھی، اور وہاں کوئی نہیں تھا جو اس کے درد کو سمجھ سکتا۔ جب بھی کوئی بھیڑیا اس کے جسم کو نوچتا کھسوٹتا، ایسے ہی تکلیف ہوتی تھی جیسے پہلی دفعہ اپنی عزت کے کھو جانے پر ہوئی تھی۔ اس کی شاید ہی کوئی رات ایسی گزری جب اس کے کمرے میں اس کی سسکیوں کی باز گشت نہ گونجی ہو۔ کبھی اس کوٹھے کی نائکا ریشم یا دوسری طوائفیں اس کی آہیں سن لیتی تھیں تو اس پر ہنسا کرتی تھیں، اور اس کی خواہش ہوتی کہ وہ کوئی خنجر ہی اپنے داغ داغ بدن میں اتار لے۔ اس پر کبھی کسی نے ترس نہیں کھایا تھا، کیونکہ اس کوچے میں آنے والے انسان رحم دلی اور ہمدردی کا ایک ایک رواں اپنے جسم سے اتار کر آتے ہیں۔ نیلم کی عمر 16 برس تھی جب پہلی دفعہ ایک 45 سال کے جاگیردار نے اس کی عزت کو تار تار کیا۔ وہ کلی بری طرح سے مسلی گئی تھی، اور جاگیردار نے اس کے عوض ان لوگوں پر بے تحاشا نوٹ لٹائے تھے۔ نیلم شروع سے ہی اس کوٹھے میں ہی رہی تھی، اور عزت کا احساس یہاں ایک غیر مانوس اور مذائقہ خیز چیز تھی، لیکن اس کے باوجود اسے اول روز سے اپنی عصمت کا خیال رہا تھا، اور اسے کھو دینے اور اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا، لیکن پھر یہ معمول بن گیا تھا۔ کوٹھے کی تمام لڑکیوں پر نظر رکھنے والی نائکا ریشم، جو خود کو میڈم کہلواتی تھی، اور کوٹھا چلانے والا بارود خان بہت ظالم تھا۔ ریشم بارود خان کی نسبت کچھ نرم مزاج تھی اور کوٹھے کی لڑکیوں کا خیال بھی رکھا کرتی تھی، لیکن جہاں کوئی لڑکی کسی کو انکار کرتی، وہ بارود خان کی طرح جلاد بن جاتی تھی۔ انکار کرنے والی لڑکی کو سزا دی جاتی، پہلے دن اس کا کھانا پینا بند کیا جاتا، اور اگر لڑکی انکار پر قائم رہتی تو دوسرے دن سے اس پر جسمانی تشدد کی ابتدا ہو جاتی تھی۔ بارود خان کے با اثر لوگوں سے تعلقات تھے، وہ اپنا کوٹھا آزادی سے چلاتا تھا۔ لڑکیاں بے بس تھیں، ان کے دل میں اگر وہاں سے فرار ہونے کی خواہش بھی ابھرتی تھی تو وہ اسے کچل دینے پر مجبور کر دیتا۔ سالوں پہل ایک لڑکی نے ایسا قدم اٹھایا تھا، لیکن وہ پکڑی گئی تھی، اور پھر قتل سے بھی قبل اس پر جو تشدد ہوا تھا، اس کے خیال سے ہی سب کانپ اٹھتے تھے۔ اس غلیظ ٹھکانے سے نجات کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی کہ کوئی گاہک کسی لڑکی کو خرید لے، لیکن بارود خان جیسا لالچی انسان کسی بھی لڑکی کی نجات کی اتنی سستی قیمت تو نہیں رکھ سکتا تھا۔ ہر کوئی آسانی سے خرید لے۔ ایسا ایک ہی دفعہ ہوا تھا۔ ایک لڑکی کو ایک آدمی ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کے عوض بارود خان نے کروڑ روپے لیے تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ بعد میں کیا معاملہ رہا، وہ بیچی گئی یا اس کو آزاد کر دیا گیا، یا اس آدمی نے اس لڑکی کو اپنے گھر جا بسایا، کسی کو معلوم نہ تھا، لیکن جب وہ کوٹھے سے جا رہی تھی تو ہر لڑکی اسے رشک اور پھیکی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور نیلم کے دل میں تو بار بار کسک اٹھ رہی تھی کہ اس کی جگہ وہ ہوتی۔ نیلم روز لوٹتی رہی۔ اس علاقے سے کچھ ہی دور ایک مسجد تھی۔ اس مسجد سے کچھ لوگ دعوت دینے کے لیے گھر جایا کرتے تھے۔ کبھی کوئی انہیں جھڑک دیتا تو کبھی کوئی ان کی بات سن لیتا۔ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی باتوں میں بڑی تاثیر تھی۔ لوگ اسے مولانا صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کوچے میں جا کر گشت کیا جائے، چنانچہ وہ لوگ گشت کرتے کرتے اس کوٹھے تک آ گئے جو نیلم کا قید خانہ تھا۔ اس وقت بارود خان بھی موجود تھا۔ اس نے ان کو جھڑک کر سیدھے سادے لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا، لیکن آج وہ پھر آئے تھے، اور اتفاق سے بارود خان کوٹھے میں نہیں تھا۔ مولانا صاحب نے ایک بچے کے ذریعے سے نائکا کو پیغام بھجوایا کہ محض 5 منٹ کے لیے وہ اور لڑکیاں ان کی بات سن لیں۔ ریشم نے پہلے تو خفگی ظاہر کی، لیکن پھر اس نے سوچا صرف 5 منٹ ہی کی تو بات ہے، اگر سن لی جائے تو کیا حرج ہے۔ نائکا ریشم نے ان کو اجازت دے دی۔ پیغام لانے والے لڑکے کو کہہ کر ان کو اندر بلا لیا گیا۔ مولانا اور ان کے 3 ساتھی جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔
اور یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی اس طرح نیچی نظروں کے ساتھ اس جگہ آیا تھا، ورنہ اس سے قبل لوگ تو بے باک آنکھوں کے ساتھ آتے رہے تھے۔ نائکا ریشم نے ان کو صحن میں بلا لیا تھا۔ میری بیٹیوں، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، انہوں نے نظریں ملائے بغیر کہا تھا، اور نیلم اور اس کی ساتھی لڑکیوں کے حواسوں پر دھماکے ہوئے تھے۔ آج تک کسی نے انہیں بیٹی نہیں کہا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس شخص کو تکنے لگیں جس کی آواز میں انہیں بڑی کشش محسوس ہوئی تھی۔ اللہ نے اس کائنات کو عدل سے وجود بخشا ہے۔ اس نے بغیر سورج کے سورج کو پیدا کیا، چاند نہیں تھا، اس نے بغیر چاند کے چاند کو پیدا کیا، زمین نہیں تھی، اس نے بغیر زمین کے زمین کو پیدا کیا۔ وہ اپنی ذات میں تن تنہا ہے، اپنی صفات میں تن تنہا ہے، اپنے ارادوں میں تن تنہا ہے۔ وہ اتنا دور ہے کہ کوئی خیال اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور وہ اتنا نزدیک ہے کہ شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہر ایک شے پر اس کی حکومت، اس کا اقتدار ہے۔ وہ اپنے بندوں پر قادر ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ سب تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ وہ ہر ابتدا سے پاک ہے اور ہر انتہا سے پاک ہے۔ میری بیٹیوں، اسی اللہ نے مجھے تمہیں اور ہم سب کو تخلیق کیا ہے۔ وہ چاہے تو ہم میں سے کوئی بھی اس کی نافرمانی نہ کر سکے، وہ چاہے تو ہم کچھ بھی سوچ نہ سکیں، لیکن اس نے اپنی حکمت سے ہمیں ارادے کا اختیار دیا ہے۔ جو اس کی فرما برداری کرے گا، اس سے وہ خوش ہوگا، اور اسے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اور خوشیاں عطا کرے گا۔ اس کی سرکشی کرے گا، اس شخص کے لیے رسوائی ہے، تکلیف ہے۔ ہمارا جسم اس کی ملکیت ہے۔ اپنے جسم کا اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو، اس کی اطاعت کے دائرے میں آ جاؤ۔ بس پھر تھوڑا انتظار کرو، وہ تمہاری آنکھیں بند ہوتے ہی تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم نے خواہش کی ہوگی، اور تمہیں وہ بھی دے گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو اس کی سلطنت کتنی بڑی ہے۔ مولانا صاحب کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ نیلم نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، آنسو چمکتے نظر آئے تھے۔ ایک لڑکی نم آنکھوں اور روتی ہوئی آواز کے ساتھ بولی، اس کی محبت تو ہمارے دل میں ازل سے ہے، تو پھر اس کی فرما برداری کے حلقے میں بھی آ جاؤ۔ میری بیٹی، وہ خوش ہوگا، مولانا نے التجائیہ انداز میں جواب دیا تھا۔ نیلم کی سوچوں میں ارتاش ہونے لگا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اس نے کپ کپاتے لبوں سے سوال کیا، لیکن ہمارا رواں رواں گندگی سے لتھڑا ہوا ہے۔ ہمارے جسم کے ہر ہر حصے کو لاتعداد افراد دیکھ اور چھو چکے ہیں۔ کیا وہ ہمیں قبول کرے گا؟ کیا وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ وہ صرف قبول ہی نہیں کرے گا، وہ صرف معاف نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ صرف ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لے میری بیٹی۔ یہ لباس جو تو نے پہنا ہوا ہے، اسے اب کبھی نہ اتارنا، اپنے سر کو آنچل سے اب محروم نہ کرنا۔ مولانا صاحب، لوگ تو ہمارے لباس اتارنے آتے ہیں، آپ پہلے آدمی ہیں جو ہمارے سر ڈھانپنے آئے ہیں۔ نائکا نے حیرت سے کہا تھا، وہ بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو گئی تھی۔ تمہاری عزتیں بھی قیمتی ہیں جتنی دوسری عورتوں کی ہیں۔ کیا تم انسان نہیں ہو؟ کیا تم اللہ کی بندیاں نہیں ہو؟ تم میرے وطن کا سب سے مظلوم طبقہ ہو۔ لوگ تمہیں نوچتے ہیں اور حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیر تو وہ خود ہیں جو رات کے وقت بھیڑیے سے زیادہ خون خوار ہو جاتے ہیں۔ بس میں کیا کہوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میری بات سنی۔ میں نے تو صرف 5 منٹ مانگے تھے، لیکن زیادہ وقت لے لیا۔ آپ گھنٹوں بھی بولتے رہیں گے تو ہم سنتے رہیں گے، اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے، نیلم نے اداس لہجے میں کہا۔ نائکا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ نیلم کی فرمائش پر مولانا کچھ دیر مزید نہ رک جائیں۔ اسے خوف تھا کہ کوئی لڑکی اس پیشے کو ترک کرنے کی نہ ٹھان لے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر بارود خان کو پتہ چل گیا تو وہ سخت غضبناک ہو جائے گا۔ لیکن میری بیٹی، میں نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اللہ تمہاری مدد کرے، مولانا نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا اور سلام کر کے مڑ گئے۔ پھر ساری لڑکیاں اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھی رہیں۔ اس کی سوچیں بہت دور تک پرواز کر رہی تھیں۔ کاش میں یہ گھنونا کام چھوڑ سکتی، اس نے حسرت سے سوچا تھا۔ تو تمہیں کیا چیز منع کرتی ہے؟ تم ایک دفعہ فیصلہ کر لو اور اس پر ڈٹ جاؤ، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک دوسرا خیال کہیں گہرائیوں سے ابھرا تھا، لیکن پہلے بھی ایک لڑکی نے ایسا کیا تھا۔ اس کو کتنا تڑپا تڑپا کر مارا تھا بارود خان نے، اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، کیونکہ وہ سارے بڑے افسروں کو رشوت کھلاتا تھا، نوٹوں کی رشوت بھی اور سفید جسموں کی رشوت بھی۔ وہ لرز کر رہ گئی۔
مگر اللہ کو ناپسند ہے کہ میں اپنے جسم پر کسی کو ہاتھ لگانے دوں۔ اس کی گہرائیوں سے سوچ کی لہر اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اب میں اپنے اللہ کا حکم نہیں توڑوں گی۔ اس نے پختہ عہد کر لیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ کوئی سکون کی لہر تھی جو اس کے وجود پر چھانے لگی تھی۔ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ لیکن پھر رات آ گئی۔ بھیڑیے بھی آ گئے۔ ایک بھیڑیا اس کے کمرے میں بھی آنا چاہتا تھا، لیکن اس نے نائکا کو کہلوا بھیجا کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک بہانہ تھا جس کے سبب وہ تنہا اپنے کمرے میں سو سکتی تھی، ورنہ وہ کوئی بہانہ قبول نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ بہانہ بھی لڑکیوں کا اس لیے تسلیم کیا جاتا تھا تاکہ ان کی طبیعت مزید خراب نہ ہو اور انہیں پیسے کمانے والی اس لڑکی سے ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں۔ اس رات اس کو اچھی نیند آئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ فکر بھی تھی کہ یہ بہانہ کب تک چل سکے گا۔ اگلے دن دوپہر میں وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے کمرے میں ایک اور لڑکی آئی اور آ کر اس کو کہنے لگی، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہو گیا تھا تمہیں کل؟ بس تھوڑا بخار تھا، لیکن نائکا ریشم کے تاثرات تمہارے متعلق اچھے نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ نیلم ڈرامے کر رہی ہے، وہ اس مولوی کی باتوں میں آ گئی ہے۔ اگر اس نے یہ ناٹک بند نہ کیا تو میں اسے سیدھا کر دوں گی۔ ہاں، اگر ایسا ہی ہے، اور اگر میں مولانا صاحب کی باتوں میں آ گئی ہوں اور میں یہ دھندا نہیں کرنا چاہتی۔ بارود خان بہت جلاد ہے، اس لڑکی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ لڑکی اس کو ساکت ہو کر دیکھتی رہی، پھر سرد آہ بھر کر بولی، کاش مجھ میں بھی تم جیسا حوصلہ پیدا ہو جائے۔ پھر وہ یہ کہہ کر نیلم کے کمرے سے چلی گئی۔ مولانا صاحب کی باتوں نے میرے اندر ہلچل پیدا کر دی تھی۔ اس سے پہلے تو ہمیں اس گندگی کا احساس ہی نہ تھا، اور میں سوچتی ہوں کہ ہم سا گناہ گار کوئی نہیں ہوگا، نیلم نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اگلے 2 دن بھی اس نے خرابی طبیعت کا بہانہ کیا، لیکن یہ بہانہ مزید نہ چل سکا۔ ریشم اس کے کمرے میں گھس آئی۔ نیلم نے بھی بالآخر 2 ٹوک جواب دے دیا، اور ریشم اس پر چڑھ گئی۔ وہ اسے زد و کوب کرنے لگی، لیکن نیلم انکار پر ڈٹ گئی تھی۔ تھک ہار کر ریشم نے بارود خان کو اطلاع دی تھی۔ بارود خان نے آتے ہی اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ نیلم کو مارتا رہا۔ جب وہ تھک گیا تو اس نے نیلم کے کپڑے پھاڑ ڈالے، اس کو کمرے میں بند کر دیا اور دروازے پر تالا ڈال دیا۔ نیلم چیختی چلاتی رہ گئی۔ کئی دن تک وہ اسی حالت میں رہی۔ اسے کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں دیا گیا۔ بارود خان آتا اور کچھ کہے بغیر اسے مار پیٹ کر چلا جاتا۔ دوسری لڑکیاں اس ظلم پر تڑپ کر رہ جاتی تھیں، لیکن ان میں احتجاج کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ جب تک ہمت رہی نیلم برداشت کرتی رہتی تھی، اور جب حوصلوں کی دیوار ڈھہ گئی تو اس نے دوبارہ جسم فروشی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ پھر ایک رات اس کے کمرے میں گاہک بھیج دیا گیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہی بولی، کتنا خوبصورت چہرہ ہے، کتنا خوبصورت جسم ہے، لیکن صرف پامال ہونے کے لیے۔ کاش میں خوبصورت نہ ہوتی تو شاید یہ درندے مجھے چھوڑ دیتے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے کوشش تو کی تھی نا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس کی رخساروں پر بہتے چلے گئے۔ پھر رات کا اندھیرا آ گیا۔ اس کا گاہک کمرے میں آ گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں اداسی تھی، کرب تھا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ پھر جب اس کے قریب آیا تو نیلم کے منہ سے سسکی نکل پڑی۔ وہ بکھلا گئی۔ نیلم نے اپنا چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھیں۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے حیران ہو کر سوال کیا۔ میں جسم فروشی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ان لوگوں نے زبردستی مجھے برہنگی اور بے آبروئی پر مجبور کیا ہے۔ گاہک ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کچھ لمحوں تک کچھ بول ہی نہ سکا۔ اگر تم یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو یہ جگہ چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں یہاں بیٹھ کر آنسو نہ بہا رہی ہوتی۔ اس کوٹھے کو چلانے والا بارود خان بہت ظالم ہے۔ اس کے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ کوئی لڑکی یہاں سے فرار نہیں ہو سکتی، اور بارود خان کسی کو قتل کر بھی دے تو پولیس اس کو کبھی گرفتار نہیں کرے گی۔ گاہک پھر سوچ میں پڑ گیا۔ نیلم نے بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ وہ اسے منع نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اسے ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ اس نے بارود خان کو رقم ادا کی تھی۔ وہ شخص بھی عجیب سی کیفیت میں تھا۔ اسے نیلم پر دسترس تھی۔ اس کے سفید جسم کو جسے چاہتا استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کی آنسو جو طوائف تھی، لیکن طوائف بن کر رہنا اور طوائف بن کر مرنا نہیں چاہتی تھی، رکاوٹ بن رہے تھے۔ شاید اس شخص کے دل سے نکل جانے والا ایمان دوبارہ لوٹ کر آ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے کئی بار نیلم کے چہرے کی طرف دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں
اترنے والے آنسوؤں سے اس کی نظریں چرانے کی کوشش کی تھی۔ آخر کار اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں بہت گناہ گار ہوں۔ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہو، لیکن میں آج ملنے والا موقع ضائع کر کے نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا۔ میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ، اگر آج رات تم محفوظ ہو جاتی ہو تو کل کیا کسی کو اپنے کمرے میں آنے سے روک سکو گی؟ میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ تمہارا سوال بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر تم نے اتنی ہمت کی ہے، میرے ساتھ نیکی کی ہے، تو کیا تم میرا تھوڑا سا مزید ساتھ دے سکو گے؟ میں جب بھی اپنے لیے مغفرت کی دعا کروں گی تمہارے لیے بھی دعا کروں گی۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ کہو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہوں۔ سب لوگ ابھی سیاہ کاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بارود خان اور نائکا بھی نشے میں دھت اپنے کمروں میں ہوں گے۔ میں اپنے کمرے کی پچھلی کھڑکی سے نیچے اتر جاتی ہوں۔ تم یہاں بے ہوش بن کر لیٹ جاؤ۔ صبح جب وہ لوگ میرے متعلق پوچھیں گے تو انہیں کہہ دینا کہ نیلم نے مجھے رات بہانے سے کوئی نشہ آور چیز کھلا دی تھی۔ میں بے ہوش ہو گیا تھا اور اب تمہارے اٹھانے پر ہوش میں آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں فرار ہو گئی ہے۔ اس طرح تم پر الزام نہیں آئے گا۔ اس نے چند سیکنڈ غور کیے بغیر کہا، ٹھیک ہے، اچھی ترکیب ہے، تم جاؤ، میں نے دیکھ لوں گا، لیکن تم اتنی اونچائی سے کیسے نیچے اترو گی؟ زیادہ اونچائی نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، میں اتر جاؤں گی۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھنے لگی، لیکن پھر وہ مڑی اور الماری کی طرف آئی، اپنے کپڑے نکال کر ان کی رسی بنانے لگی۔ تم اس رسی کو پکڑو، میں نیچے اتر جاؤں گی، تو کپڑے اسی طرح تہہ لگا کر الماری میں رکھ دینا تاکہ یہ لوگ تم پر شک نہ کریں۔ پھر ایک لمحے بعد وہ کھڑکی سے نیچے اتر رہی تھی۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی، روتے ہوئے کہا، تم واقعی مرد ہو، تم نے اپنے نفس کو شکست دی ہے، تم نے توبہ میں میرا ساتھ دیا ہے، میرے ساتھ نیکی کی ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ ایک لمحے کے لیے اس شخص کی بھی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ نیلم کھڑکی عبور کر چکی تھی، وہ بس اسے نیچے اترتا دیکھتا ہی رہ گیا۔ نیلم نیچے اتر کر تیزی سے پچھلی گلی میں دبے پاؤں چلی گئی۔ گلی پار بھی نہ کر پائی تھی کہ بارود خان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، رک جا نیلم، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ وہ گھبرا گئی، لیکن اس کے قدم نہیں رکے تھے۔ مجھے نہیں رکنا۔ اپنے قدم کی رفتار تیز کرتے ہوئے اس نے کہا، میں اس غلیظ جگہ پر دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ پھر وہی ذلت، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ قدموں سے زیادہ اس کی سوچیں تیز گردش کر رہی تھیں۔ میرا جسم میری ملکیت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بنایا ہے تو یہ اس کا حق ہے، اس کے حکم کے مطابق ہی اس کے جسم کو استعمال کیا جائے۔ میں اب اپنے اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑ سکتی۔ وہ نہیں ٹھہری اور دوڑتی رہی۔ بارود خان نے اب اسے وارننگ نہیں دی۔ اس کے ہاتھ میں سیلنسر لگا ہوا ریوالور تھا۔ ریوالور پر سیلنسر نہیں بھی لگا ہوتا تو بھی اسے فکر نہیں تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ پیسے دے کر چھوٹ جائے گا۔ اس نے فائر کر دیا۔ آواز پیدا کیے بغیر گولی نکلی اور اس کی پشت میں گھستی چلی گئی۔ اسے جھٹکا لگا، درد کی تیز لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس نے پھر بھی توڑنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے فائر میں بھی بہت زیادہ وقفہ نہ تھا۔ یہ گولی اس کے کندھے پر لگی اور وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، نیچے گر پڑی۔ وہ صرف نیکوکاروں کا ہی نہیں بلکہ وہ گناہ گاروں کا بھی رب ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کی طرف پلٹ پڑتا ہے۔ گہرائیوں سے سوچ ابھرے، اس کا سر زمین سے بہت زور سے ٹکرایا تھا۔ اس کو سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کی پشت اور کندھے کے ساتھ اس کا سر بھی خون آلود ہو رہا تھا۔ بارود خان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نہ جانے ریشم کو کیسے خبر ہو گئی تھی، وہ کہیں سے نکل آئی اور یہ منظر دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑی۔ یہ تو نے کیا کیا خان؟ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیلم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بھی بغاوت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ میں یہ کوٹھا اس لیے نہیں چلا رہا کہ ایک کے بعد ایک لڑکیاں یہاں سے فرار ہوتی رہیں گی۔ پھر اس نے ایک اور گولی چلائی تھی۔ نائکا اس کا ہاتھ روکنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھی، لیکن گولی ریوالور کا بدن چھوڑ چکی تھی۔ یہ گولی نیلم کے دل میں پیوست ہوئی۔ اسے جھٹکا لگا، کیا وہ ہمیں قبول کر لے گا؟ کیا وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اس نے اپنی اکھڑتی ہوئی سانس کے ساتھ سوچا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں، اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں، بے شمار مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے ابھر آئے۔ وہ صرف قبول نہیں کرے گا، وہ صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ مولانا کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا۔ نیلم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ جسم میں 3 گولیاں اتر چکی تھیں۔
اور اس کے بس جانے کا امکان مٹتے جا رہے تھے۔ اس کی محبت تو ہمارے دل میں ازل سے ہے، تو پھر اس کی فرما برداری کے حلقے میں بھی آ جاؤ۔ میرے آقا، میں تیری فرما برداری کے حلقے میں آ گئی، تو مجھے قبول کر لے۔ اس نے اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان میں سوچا اور دھن تیزی سے بڑھنے لگی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جو تم چاہتی ہو۔ مولانا کے جملے کی پھر گشت ہوئی۔ یا رب، مجھے تیری رضا چاہیے۔ کیا تو اس دامن تار تار بندی سے راضی ہو جائے گا؟ اس کی ایک ایک سانس دوسری سانس کے درمیان میں وقفہ بڑھ گیا۔ پھر اندھیرے اس کے وجود پر پھیلنے لگے۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں، اس کے جسم سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ یہ اس لڑکی کا لہو تھا جس نے سچی توبہ کی تھی۔ ریشم حیرت اور دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بارود خان کے چہرے پر اب تک درندگی اور بے حسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس دم توڑتی نیلم کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہو جو آج تک نہ دے سکا ہو۔ نیلم اب ہچکیاں لے رہی تھی۔ موت کا غرغرہ بولنے لگا تھا، لیکن وہ اس غرغرے سے قبل ہی توبہ کر چکی تھی۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور آہستہ آہستہ ساکت ہوتی گئی۔ اس کے چہرے پر سکون پھیلتا گیا۔ ریشم نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے اس سکون پر رشک آ رہا تھا جو نیلم کے چہرے پر چھایا ہوا تھا۔ یہ اس لڑکی کا خون ہے جس نے سچی توبہ کی ہے۔ ریشم نے ساکت نگاہوں کے ساتھ کہا، تو نے اچھا نہیں کیا خان۔ دیکھ اس کے چہرے پر کتنا سکون ہے، اور اب ساری زندگی تو بے سکون رہے گا۔ کاش یہ سکون مجھے نصیب ہو سکے۔ پھر ریشم اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔